هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك سيدي يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم علیہ بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات جل والا دی بارگاہ اقدس کے اندر عاجزانہ التجا ہے رب کائنات ہم سب دنیا تمام لغزشاں خطاؤں کو معاف فرمائے خالق کائنات حق دین اسلام والی زندگی اور دین اسلام دے کامل چلتے ہوں یا موت نصیب فرمائے مختصر وقت دے اندر جس عنوان تے چند معروضات پیش کراں گا اس دا عنوان ہے تبلیغ دین اسلام میں حکمت عملی اپنانے کے فوائد اور ثمرات۔ انشاءاللہ العزیز اگر حضرات توجہ فرماؤ گے تو بہت سارے قیمتی فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی عقل دی کمزوری نو سمجھدے ہویا سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی، انسانی عقل دونوں جہانہ دے نفع نقصان دے اندر کامل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ گو دنیاوی امور دے اندر کافی سارے معاملات دے اندر انسانی عقل انسان دی رہنمائی کر دی ہے، لیکن تمام امور دنیاویہ اور بالخصوص ما بعد الطبعیات عقائد اعمال یعنی اخروی جہان دے متعلق عقل انسان دی مکمل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی حکمت بالغہ دے تحت
نور ہدایت انبیاء اور رسولاں دی وساطت دے نال انساناں نو عطا فرمایا تاکہ انسانی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس نور تو جو نور پروردگار نے نبیاں اور رسولاں دی وساطت دے نال انساناں نو عطا فرمایا، عقل انسانی اس نور تو ہدایت اور روشنی حاصل کر کے اپنے دنیا دے معاملات دے اندر بھی اور اخروی معاملات دے اندر بھی نفع نقصان دا فرق کر سکے۔ اللہ پاک نے اپنے احکام نو نور فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیاں رسولاں دی وساطت دے نال سانو احکام عطا فرمائے یا گزشتہ امتاں نو احکام عطا فرمائے، اللہ پاک نے انہاں احکام نو نور فرمایا ہے۔ نور تو انسان روشنی حاصل کردا ہے۔ دو نور جب انسان دے کول ہون تے پھر ہی اپنی منزل مقصود تے پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایک نور ہوئے تے اپنی منزل مقصود تے انسان اے اکھاں دی روشنی بھی ہوئے اور دن دی روشنی بھی ہوئے، یا اگر دن دی روشنی نہیں تے کم سے کم رات نو گڈی دیاں لائٹاں یا اے دوسریاں لائٹاں روشنی دا انتظام انسرام ہوئے تے پھر انسان اپنے مقصد دے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دن دی روشنی ہوئے، لائٹاں دی روشنی ہوئے، اکھاں دی روشنی نہ ہوئے تے پھر بھی مقصود حاصل ہے، اور اگر اکھاں دی روشنی ہوئے تے دن دی لائٹاں دی روشنی نہ ہوئے پھر بھی منزل مقصود ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسانی عقل اس نو بھی نور فرمایا۔ انسان دے کولو اپنی عقل دا نور ہوئے لیکن نبوت اور رسالت والی روشنی نہ ہوئے، یعنی نبوت رسالت دیاں دسیاں ہویاں ہدایات، نور ہدایت دین دے احکام اگر او انسان کولو نہ ہون تے کامیابی ہو سکتی۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے میرے حبیب اسی اے اپنی حکمت نال جو تانوں احکام عطا فرمائے نے اس واسطے دیتے نے تاکہ تسی لوگاں نو اندھیریاں دے وچوں روشنی ول کٹ دے رہو، اندھیریاں تو روشنی ول تجدد اور حدوث کا معنی فعل مضارع کا صیغہ ہے، اے نہیں کہ تسی کڈو، یعنی کٹ دے رہو، اندھیریاں دے وچوں روشنی ول تسی کٹ دے رہو۔ کی مطلب پروردگار عالم جل جلالہ نے جو نور ہدایت اپنے احکام عطا فرمائے وہ ایک دم نہیں عطا فرمائے بلکہ آہستہ آہستہ عطا فرمائے نے۔ 23 سال دے عرصے دے اندر احکام نو پروردگار نے مکمل فرمایا، جو کہ ایک لمحے دے اندر بھی مکمل ہو سکتے سن۔ پروردگار چاہندا تے قرآن مجید اور جو احکام 23 سال دے عرصے دے اندر عطا فرمائے نے ایک دم عطا نہیں سی کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، ایک دم بھی عطا کر سکتا سی، لیکن پروردگار نے حکمت یہی سانو عطا فرمائی تبلیغ دے اندر کہ کسے نو راہ راست دے اتے لیاؤن واسطے اور بریاں عادتاں چھڑان واسطے آہستہ آہستہ کم کرنا پہندا ہے۔ ایک دم بری عادت دا برے کمہ دا چھوڑنا انسانی طبیعت واسطے بہت مشکل کم ہے۔ اسی طرح ہی ہے نا، جب طبیعت کسے برے فعل دے اتے پک جائے اس برے فعل نو چھوڑنا، بریاں عادتاں نو چھوڑنا بہت مشکل کم ہوتا ہے۔ اس واسطے پروردگار نے آہستہ آہستہ اپنے احکام نازل فرمائے۔ میرے حبیب تسی اندھیریاں تو نور والے کڈو۔ اندھیرے دو قسم دے ہیں، ایک ہے اندر دے اندھیرے، ایک ہے باہر دے اندھیرے، یعنی ظاہری اندھیرا اور باطنی اندھیرا۔ باطنی اندھیرا ہے انسان کے گندے عقائد،
برے عقائد، بری خواہشات، نفسانی خواہشات جو انسان کے اندر ہیں، کفریہ، شرکیہ، بد مذہبی، بد عقیدگی، یہ دل میں ہونا، اس کو کہتے ہیں باطنی اندھیرا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ باطنی اندھیرا۔ اور ظاہری اندھیرا کیا ہے؟ ظاہری اندھیرے سے مراد ہے یہ ہماری رسوم و رواج اور معاملات، ہمارے اعمال جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت نہ ہو، وہ ہدایت خداوندی سے خالی ہو، بلکہ صرف اور صرف اپنی منمانی، اپنی خواہش کے مطابق جو رسوم و رواج اور اعمال کیے جائیں، ان کو کہا جاتا ہے ظاہری اندھیرا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نو حکمت عطا فرمائی، حکمت والا دین عطا فرمایا، اس دین دے نال صحابہ کرام دے باطن بھی روشن ہو گئے اور ظاہر ماحول نو بھی نبی پاک علیہ السلام نے روشنی دے اندر تبدیل فرما دیتا، بریاں رسم و رواج بھی ختم فرما دیتیاں اور گندے عقائد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ختم فرما دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زندگی مبارک دو حصے دے اندر منقسم، ایک ہے ہجرت سے قبل اور ایک ہے ہجرت کے بعد۔ توجہ، حضور علیہ السلام کی ایک زندگی ہے ہجرت سے قبل اور ایک زندگی مبارکہ ہے ہجرت کے بعد والی زندگی، اعلان نبوت کے بعد۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکہ میں ہیں اعلان نبوت کے بعد، اور 10 سال کہاں گزارے نبی علیہ السلام نے؟ مدینہ پاک میں۔ یہ 23 سال کا عرصہ، 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اللہ پاک نے احکام مکمل فرمائے۔ آپ مطالعہ فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شریف دے اندر اعمال نہیں عطا فرمائے، بلکہ مکہ شریف دے اندر عقائد عطا فرمائے۔ عقائد اللہ تعالیٰ نے آہستہ انہوں نے ختم فرمایا۔ ہاں ایک عمل مکہ پاک دے اندر ایسی نماز والا، وہ بھی ہجرت سے 3 سال پہلے آئے۔ نماز پہلے نماز بھی نہیں سی ہے، بلکہ صرف عقائد دا رد کیتا نبی پاک علیہ السلام نے۔ اکثر صورتاں مکی تسی پڑھو، انہاں مکی صورتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر شرک دی مذمت بیان فرمائی ہے تاکہ انہاں دے عقائد خالص ہو جان، خالص توحید والے پروردگار عالم جل جلالہ دے واسطے۔ جدو ہجرت فرما کے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم مدینہ پاک دے اندر آئے، چونکہ عقائد صاف ہو گئے سن، اندر صحابہ کرام دا روشن ہو گیا سی۔ جدو آئے مدینہ پاک دے اندر اس وقت پروردگار نے پھر روزے بھی عطا فرمائے، زکوٰۃ دے احکام بھی پروردگار نے نازل فرمائے، اور دیگر اعمال دے احکام پروردگار نے مدینہ پاک دے اندر آ کے نازل فرمائے۔ یہ ہے حکمت اور دین تبلیغ کا حکمت بھرا طریقہ کہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بلائے دین کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماندہ میرے حبیب اے لوگاں نو تسی دین والے بلاؤ، اپنے رب والے بلاؤ حکمت دے نال، بڑے حکمت والے طریقے دے نال، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے طریقے دے نال، آسن طریقے دے نال، محبت دے انداز دے نال۔ اس طریقے نال نہ بلاؤ جدی وجہ نال انہاں دے دلاں دے اندر نفرت پیدا ہو جائے، بلکہ محبت پیدا ہوئے، انہاں واسطے اسلام دی خوشبو پیدا کرو تاکہ انہاں دے دل اسلام دی طرف کی ہون، مائل ہون۔ اس دیاں 2-3 مثالاں دے کے میں تنوں ایک حدیث پاک پیش کرنا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا، لطف آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے شراب نو ایک دم حرام نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3-4 مرحلے اس دے بیان فرمائے۔ سب تو پہلے حکم آیا شراب دے متعلق کہ
جدو نماز پڑھنی ہوئے نا اس وقت شراب نہ پیا کرو. ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ نہیں کہ شراب پینا ہی جائز سی یا شراب حلال ہے سی. شراب نجس العین ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساریاں بیماریاں دی جڑ ہے شراب. شراب اللہ پاک نے جائز نہیں سی رکھی یا حکم نہیں سی دیتا، چونکہ ایک عادت بن گئی سی لوگوں دے اندر، انہاں دا مزاج اور طبیعت بن گئی سی، پین لگ پے سن، عادت پک چکی ہے. اس واسطے اللہ پاک نے انہاں تو چھڑانا سی، لیکن حکمت دے نال پروردگار نے چھڑائی انہاں دی طبیعت دے ماحول دے مطابق. جس طرح انہاں دی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکام نو برداشت کردی چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے احکام دے اندر ان واسطے وسعت پیدا فرمانا چلا گیا. پہلے حکم آیا کہ نماز جدو پڑھنی ہوئے، فرمایا اس وقت شراب، چونکہ جدو نماز پڑھنی ہوئے تے کافی عرصہ تک شراب نو چھوڑنا پینا سی. ایک عادت بن گئی، انہاں دی عادت بن گئی کافی عرصہ چھوڑنا. جدو یہ عادت بن گئی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے پھر دوسرا حکم نازل فرمایا شراب دے متعلق کہ شراب پلیت ہے، نفرت دلائی. شراب کی ہے پلیت ہے، پلیت نجس العین ہے، مذمت بیان فرمائی. بلکہ اے حکم پہلے آیا، نفرت والا نجاست والا پہلے آیا، پھر دوسرا مرحلہ آیا، فرمایا کم سے کم جدو نماز پڑھنی ہوئی اس وقت چھوڑ دیا کرو. یہ جدو طبیعت اس سے پک چکی، پھر اللہ پاک نے دوسرا پارا اس کے اندر مکمل طور پہ حرام فرما دیتا ہے. لوگوں شراب اس واسطے کہ یہ وچ نفع تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے. شراب دے اندر نفع تھوڑا ہے، نقصان کی ہے. پھر جدو حرام ہوئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا شراب واسطے جڑے برتن استعمال ہوندے سن نا، وہ برتن بھی استعمال نہیں کرنے، تاکہ انہاں دے دلوں دے اندر نفرت پیدا ہو جائے. شراب تو کی پیدا ہو جائے جدو برتناں نو نہیں استعمال کرنا شراب والے، تے شراب تو تے آٹومیٹک نفرت پیدا ہو جائے گی. جب برتناں دے استعمال تو بھی سرکار نے منع کر دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتناں تو بھی منع فرما دیتا. جدو نفرت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ کرام شراب دا نام لیندیاں بھی شرمندگی محسوس کرتے سن. انج جدو نفرت پیدا ہو گئی، ہن حضور علیہ السلام نے فرمایا برتن استعمال کر لیا کرو. شراب والے برتناں تو پہلے تو ان میں ڈکیا سی، ہن تسی استعمال ہے. ایسا حکمت والا کمال نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ اختیار فرمایا کہ جدی وجہ نال اس سے راس الخطیہ نو ہمیشہ واسطے سرکار نے حرام فرما دیتا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک دوسری مثال ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. فرمایا میں تانوں پہلو قبراں دی زیارت تو ڈکدا ہوندا سا، نہ کریا کرو زیارت. کیوں ڈکیا سی سرکار نے؟ اس واسطے کہ عرب والے لوگ قبراں دے تے کی کرتے سن؟ شرک تو نفرت دلاؤن واسطے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا. جدو صحابہ دے دل اسلام دے اتے پک گئے، پختہ مزاج لوگ ہو گئے، شریعت دی حقیقت و معرفت دل دے اندر بیٹھ گئی، حضور علیہ السلام نے پھر تھوڑی جی تبدیلی فرما دیتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہن زیارت کر لیا کرو، فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا والآخرہ. زیارت کر لیا کرو اس واسطے کہ قبراں دی زیارت کرن نال آخرت دی یاد پیدا ہوندی ہے، دنیا تو نفرت پیدا ہوندی ہے، موت دی تیاری دا سامان نصیب ہوندا ہے. ہن تسی زیارت کر لیا کرو. اسے دا دوسرا حصہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو ان میں منع کیتا سی قربانی دا گوشت جمع نہ کریا کرو. قربانی دا گوشت جمع نہیں کر سکتے، ذخیرہ تسی نہیں کرنا، جو خود استعمال کرنا کر لو، باقی غربا فقراء دے اندر تقسیم کر دے. آقا کریم علیہ السلام نے آخر دے اندر فرمایا کہ میں پہلے تانوں منع کیتا سی، ہن تسی جمع کر سکتے ہو.
قربانی دے گوشت دے متعلق سرکار نے پھر تبدیلی کر دی، فرمایا ہو تسی جمع، اس واسطے کہ وسعت پیدا ہو گئی اسلام دے اندر، اسلام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا، مسلمان کافی تعداد دے اندر ہو گئے اور قربانیاں بہت زیادہ لوگ کرن لگ پے۔ ہن چونکہ ضرورت نہیں سی ہے انہاں دے اندر تقسیم کرن دی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہن تسی جمع کر لیا کرو۔ یہ ہے حکمت بالغہ۔ بس اوقات اسی اپنے واعظ و تقریر دے اندر کسے حدیث پاک دا، کسے قرآنی آیت دا کچھ ایک حصہ بیان کر دینے ہیں موقع مناسبت دے پیش نظر، چونکہ انہا حصہ ساڑھے مضمون دے نال تعلق رکھدا ہوندہ ہے، انہا حصہ اپنی حکمت دے نال بیان کر دیدہ ہے، اور جدو اس دے ہوتے عمل پختہ ہو جائے اور لوگاں دے دلان دے اندر اس دی محبت پختگی بیٹھ جائے پھر دوسرا حصہ بھی پیش کر دیدہ ہے۔ اکثر لوگ اعتراض شروع کر دیندے کہ مولوی صاحب نے اج پوری حدیث بیان نہیں کی تھی اور قرآن پاک دی فلاں آیت نو پورا بیان ہے، اس واسطے کہ انہاں دی حال عقل کامل نہیں ہوندی، کمزور ہوندی ہے، ناقص عقل ہوندی ہے۔ پوری شریعت مطہرہ دے اندر نظر رکھنا اور تمام احادیث مبارکہ دے اندر نظر رکھنا اور سارے نو اپنے سامنے رکھ کے پھر حکمت بالغہ دے مطابق اس نو بیان کرنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیان دے وارثاں نو اے حکمت عطا فرمائی ہوندی ہے، اپنی حکمت دے مطابق وہ انج کر دینے، اعتراض کسے دے ہوتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ دے اندر بھی بہت ساریاں ایسیاں مثالاں نے اور قرآنی آیات دے اندر بھی بہت ساریاں ایسیاں مثالاں مل سکدیاں نے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ تے اجمالاً مسئلے نو بیان فرمایا ہے اور دوسرے مقام تے جا کے پروردگار نے اس مسئلے نو کھول دیتا، مکمل تفصیل بیان فرما دیتی، اس واسطے کہ پہلے ماحول ہور سی، جدو ماحول دے اندر کچھ تبدیلی آ گئی، لوکاں دے عقائد و نظریات پختہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام تے جا کے اس مسئلے نو مزید کھول دیتا۔ بلہذا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بیان کرنے والا اپنی حکمت دے مطابق ماحول دے مطابق بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس مضمون دے متعلق میں تو ایک حدیث سے مبارکہ سنا دینا، انشاءاللہ العزیز تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا۔ میں نو خیال انج پیندا ہے کہ اے حدیث پاک شاید میں ایک دفعہ پہلے بھی تانوں سنا چکیا، لیکن ہو سکتا ہے نئے فوائد تانوں حاصل ہو جان، پہلے وہ فوائد نہ بیان کیتے ہوں، اور خود بھی میں نو محسوس ہویا کہ میں اے فوائد پہلے بیان نہیں کیتے۔ بخاری اور مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں دی اندر حدیث پاک ہے۔ میں تانوں مسلم شریف دے الفاظ سنان لگا۔ حضرت صہیب رومی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت صہیب رومی وہ حدیث نقل کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کان ملک فی من کان قبلکم وکان له ساحر فلما کبر قال للملک انی قد کبرت فبعث الی غلاما۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے تو پہلے ایک بادشاہ سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اور نبی پاک علیہ السلام دے زمانے تو پہلے گزرے بادشاہ۔ وہ بادشاہ خدائی دعویٰ کردا سی، خدائی دعویٰ رب نو نہیں سی مندا، خود خدائی دا دعویٰ کردا سی، انہیں ایک جادوگر رکھیا سی، جادوگر، اس جادوگر دے کولوں مشورے لے کے اپنی بادشاہی دا نظام چلاوندا سی۔ ایک دن اس دا جادوگر کہن لگا بادشاہ نو، اے بادشاہ میں بڈھا ہو گیا، میں دنیا تو جان لگا، میرے مرن دا وقت قریب آیا ہے، اے بادشاہ ایک لڑکا میرے گلو بھیج دے تاکہ میں اپنا فن اور جادو اس لڑکے نو سکھا دیا، میں تے مر جانا ہے، دنیا تو ٹر جانا ہے اور اپنی وراثت اس لڑکے نو دے دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس بادشاہ نے ایک لڑکے نو منتخب فرمایا
اور اس لڑکے دی ڈیوٹی لگائی، اے لڑکے تو ہر روز جانی اس جادوگر کول تے جادو سکھ کے آنی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لڑکا جان لگ پیا جادوگر کول جاندا سی جادو سکھن واسطے، صبح جانا شام نو واپس آ جانا۔ وہ لڑکا جس رستے تو جاندا سی جادوگر ولے رستے دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا پروردگار نے ایک ولی بٹھایا ہویا سی، جس نو اپنی زبان دے اندر اسی درویش کہنے ہاں، صوفی کہنے ہاں، ولی کہنے ہاں۔ لوگ راہب کہندے سن، راہب او لوگ راہب کہندے سن، لیکن اسی صوفی تے درویش کہنے ہاں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ۔ فرمایا رستے دے اندر او درویش بیٹھا سی اور راہب بیٹھا سی۔ راہب ہن انہاں دے اندر راہب نہیں رہے، اس وقت راہب ہے سن، چونکہ دین محمدی نہیں سی آیا۔ حضرت عیسیٰ دا دین اس وقت قابل ہدایت ہے سی، ہن قابل ہدایت نہیں، اللہ پاک نے منسوخ کر دیتا۔ ہدایت دین محمدی تو ہن مل سکتی ہے، کسی اور دین تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس وقت چونکہ ہدایت سی اس دین دے اندر، بادشاہ ظالم ہوندے سن، انہاں دے ظلم تو بچن دی خاطر، اپنا دین محفوظ کرن دی خاطر جنگلاں نو جا کے سر دے کے بیٹھ جاندے سن، پتے کھا کے گزارا کر لیندے سن، لیکن اپنا دین نہیں سن ضائع کر دے۔ اور راہب بیٹھا سی رستے دے اندر، لڑکا روز گزر دے، اوتھوں راہب دے کولوں نہیں گزر کے جاندا، جادوگر ولے بزرگ لوگ کہندے نے جس جگہ تے خوشبو ہوئے، کستوری ہوئے، کستوری خوشبو اپنے والے کھچ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبو اور کستوری دی اندر خاصیت رکھی ہے، کدی خوشبو والا، عشق والا، مشک والا چھپ نہیں سکتا۔ جس دے کول پروردگار نے خوشبو رکھی ہوئی، اس دی خوشبو نے لوگاں نو اپنے والے کھچنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روز دی گزر کے جاندا سی اس راہب دے کولوں، ایک دن اس لڑکے دی نظر پہ گئی، اس راہب درویش اس فقیر دے چہرے دے اتے دل دے بیٹھا، محبت پیدا ہو گئی۔ اس دے چہرے نو ویکھیا، اس نال کی پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بھائی فرماندے ہیں اللہ اللہ کہا کرتے ہیں دیکھنے والے، اللہ اللہ کہا کرتے دیکھنے والے، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ وہ اللہ دا بندہ ہی کہتا ہے کہ جدی صورت ویکھیاں خدا یاد نہ آئے، اللہ دے بندے کو جاؤ گے، اے اللہ دے ولی دی نشانی ہے، وہ دے چہرے نو تکدیاں تانوں خدا یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی۔ اللہ پاک نے اپنی محبت معرفت خاص نور دے چہرے دے ہوتے پایا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرمائے تسی انہاں دے چہرے نو نور تو پہچان لو گے، وہ اللہ دے بندے نے۔ لڑکے نے جدے دیکھیا نا تو اس نے محبت پیدا ہوگی، لگتا ہے کوئی ہے بھی اللہ دا بندہ ہی ہے، بیٹھیے تے صحیح۔ فقاد الیہ وسمع کلاما، میرے آقا فرماتے نے وہ لڑکا اس راہب دے کولوں بیٹھن لگ پیا، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اس دیاں گلاں سنیاں، فاعجبہ او دیاں گلاں نال لڑکے نو محبت پیدا ہو گئی، بڑیاں چنگیاں لگیاں، پسند آئیاں اس درویش، اور راہب دیاں گلاں اس نو بڑیاں پسند آئیاں۔ ہر روز جدو بھی لڑکا جاندا ہے جادوگر ولے او دے کولوں بیٹھدا ہے، زیارت کرن تو بغیر نہیں ہون جاندا، اس نے چاشنی ایسی لا دیتی حق دی محبت دی۔ اے لازمن بات ہے، جدو حق کوئی بیان کرے گا، حق بولے گا، حق دسے گا، اے ہو نہیں سکتا کہ پروردگار جل جلالہ دا حق بندے دے دل تے اثر انداز نہ ہوئے، ضرور اثر انداز ہوندا ہے۔ بیان کرن والا حق نو جدو بیان کرے،
کسے کو حق ہونا ضروری ہے، اگر میرے کو حق ہی نہیں تو پھر اثر کدی نہیں ہو سکتا۔ حق نے چوٹ لازمی لانی ہوندی ہے دل دے اوتے۔ جدو حق والے نے حق نو بیان کیتا، اس لڑکے دے دل دے اندر محبت پیدا ہو گئی۔ فآجبہو، گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں، ہر روز بیٹھدا ہے او دے کولوں گلاں سندا ہے، پھر جادوگر ولے جاندا ہے، او دے کولوں پھر واپس اپنے گھر ولے چلا جاندا ہے، صبح پھر گھر تو روانہ ہوندا ہے، اس جادوگر ولے جاندا ہے، واپسی بھی اس درویش کولوں ہو کے اور جان لگیاں بھی اس درویش کولوں ہو کے۔ ایک دن ہویا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماؤندے نے فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ۔ ایک دن جدو لڑکا گیا اس جادوگر ولے، لیٹ ہو گیا، جادوگر نے بڑا ماریا اس نو، کہنا پہلے تو جلدی آنا سی کہ ہن تینوں کی مسئلہ بنیا، لیٹ کیوں آنا ہے؟ لیٹ ہو گیا نا، ہن رستے دے اندر ٹائم دین لگ پیا اس درویش راہب نو، کہنا پہلے جلدی آ جاندہ سی، ہن تینوں کی بنیا، لیٹ کیوں آنا ہے؟ اس نے ماریا، جادوگر نے اس لڑکے نو ماریا۔ واپس آیا، اس نے دسیا راہب تے درویش نو، کہندا یار میں کی کراں، آج جادوگر نے مینوں بڑا ماریا ہے کہ لیٹ کیوں ہونا ہے، اور میری طبیعت انہیں انج دی بن گئی ہے کہ تیرے کو حاضر ہو یا بغیر میں جا ہی نہیں سکتا، میرا دل تیرے تے قربان ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ درویش راہب کہندا ہے یارا انج کر لے، جدو جادوگر نے پوچھے لیٹ کیوں آئے تو انہوں کہہ دیں حبسنی اہلی وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسنی السَّاحِرُ۔ جدو جادوگر تینوں پوچھے لیٹ کیوں آیا، انہوں نے کہیں گھر والوں نے روکیا سی، ادھروں ہی لیٹ آیا، گھروں ہی میں لیٹ آیا، اور جدو تینوں گھر والے پوچھن بھی لیٹ کیوں آیا ہے تے انہوں نے کہہ دیں جادوگر نے لیٹ بھیجیا سی۔ حکمت اس کو کہتے ہیں، حکمت اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنا دین اسلام ایمان محفوظ رکھن دی خاطر انج حکمت اختیار کرنی پہندی ہے۔ اگر بظاہر حقیقت دے خلاف کوئی الفاظ استعمال کر دیتے جان تے دی اندر کوئی حرج ہے، اس نے پتا سی اور راہب نو میں اینا کمزور ہاں کہ میں اپنا ایمان محفوظ کرن واسطے جنگلاں دے وچ آ کے ڈیرے لا کے بیٹھا، تے جے جادوگر نو یا بادشاہ نو پتا چل گیا لڑکا بھی جائے گا تے میں بھی جاؤں گا، اس واسطے فرمایا انجے تھوڑی جی حکمت اختیار کر لے، جادوگر نو کہہ دیں گھروں لیٹ آیا، گھر والے نو کہہ دیں جادوگر نے ہی لیٹ بھیجیا سی۔ اللہ اکبر، ہے سی نابالغ بچہ لیکن اس درویش فقیر علم والے صوفی دے کول بیٹھن دی وجہ نال اس نو بھی اللہ پاک نے حکمت عطا فرما دیتی۔ پھر انج کہندا سی، جادوگر نو انج کہہ دیندا سی تے گھر والے نو انج کہہ دیندا سی، انج اس نے نظام چلایا۔ اللہ اکبر، میاں صاحب کہندے نے موتی چوگ جناں دی ہوئے تے کدی نہیں چگ دے دانے، نظر جناں تے اوے پا دے مرشد کملے بھی ہو جان سیانے۔ انجو نے حکمت اختیار فرمائی، جادوگر نو انج کہندا سی تے گھر والے نو انج کہندا سی، لیکن وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اللہ فرماندا ہے جڑا اسی تقدیر دے وچ فیصلہ کر دیتا ہے نا اس نو کوئی ٹال سکدا، جو اسی ظاہر کرنا ہے انہیں ظاہر ہو کے ہی رہنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دا نظام چل رہا سی، اچانک ایک دن کی ہویا، لڑکا جا رہا سی اس جادوگر والے، رستے دے اندر ایک بہت بڑی بلا آ گئی، لوگاں نے روک کے رکھیا سی اس بلا نے، ادھر دے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر دے ادھر نہیں آ سکتے، رستے دے درمیان دے اندر ایک بلا بیٹھی ہے، لوگ حیران پریشان۔ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ
قد حبست الناس فقال اليوم عالم الساحر افضل من راهب افضل فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لڑکا کہندا ہے اج پتہ لگے گا جادوگر افضل ہے یا یہ فقیر تے راہب افضل ہے. اج پتہ لگنا ہے، امتحان ہونے لگا ہے. اج میں پتہ کرنا افضل کون ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا انہیں پتھر چکیا تے ماریا اس بلان. وہ کہندا پروردگار جے تے اے فقیر درویش اس جادوگر نالوں تینوں زیادہ پسند ہے اور اس دا کم اس نالوں تینوں پسند ہے، محبوب ہے، پھر اس پتھر دے نال اس نو مار دے تاکہ رستہ خالی ہو جائے، تاکہ لوگ آن جان دے اندر آسانی پیدا حاصل کر سکن، آسانی حاصل کر سکن. مار دے اس بلان. پھر انجی ہویا انہیں پتھر ماریا تے بلا مر گئی. بلا درویش تے فقیر کول پہنچیا، کہندا یار میں اج انج کیتا ہے، تیرا نام لے کے پتھر ماریا تے بلا مر گئی. وہ جد فقیر تے راہب کی کہندا ہے، فقیر راہب کہندا اے بنی انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرک ما ارى وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علی. کہندا بیٹے اج تے تو میرے نالوں بھی افضل ہو گئے ہیں، اج تے تو میرے نال بھی افضل ہو گئے ہیں انج دا کم کر کے. اللہ پاک نے جدو مہربانی کرنی ہوئے کسے تے، رحمت کرنی ہوئے، مہربانی کرنی ہوئے، کہنے لگا آج تو میرے نال بھی افضل ہو گیا، لیکن انج کریں کہ تیرے تے امتحان مصیبت آن لگی ہے، امتحان مصیبت آنی ہے تیرے تے، لیکن اینی ہے کہ مہربانی کریں میرا نام نہیں دسنا، میرا نام نہیں دسنا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لڑکے نو پروردگار نے انہیں انج دا مقام عطا فرمایا کہ نبینیاں نو اکھاں دے دیندا سی. مادر ذات جڑے انے ہوندے سن نا لڑکے کولو اوندے سن تے انہیں لڑکے نے اکھاں دے دینیاں. برس دی بیماری والے انہیں جناب برس دی بیماری دور کر دینی. ہر بیماری دا علاج کرن لگ پیا، بڑی بڑی دور تو بیمار لوگ آن لگ پے، انہاں نوں شفاواں ملن لگ پیاں. ایک بادشاہ دے کول بندہ پیندا سی فسمیا جلیس للملک کان قدامیا فاتاو بہدایا کثیرا فقال ما هنا لك عجم ان انت شفیتنی فقال انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی فإن آمنت بالله تعالی دعوت اللہ فشفاك فآمن بالله فشفاه اللہ تعالی. بادشاہ دے کول ایک بندہ سی نبینا، او دا ساتھی اکھاں نہیں سی ہے، انہوں جدو پتہ چلیا وہ لڑکاں تے شفاواں دیندا ہے، نبینیاں نوں بھی اکھاں دیندا ہے. او جلیس آیا بادشاہ دا بہت زیادہ تحفے طائف لے کے، کہندا لڑکیا سارے تحفے طائف تیرے نے، اگر تو مینوں شفا عطا کر دے. مینوں اگر بہت پرانی ریت ہے کہ جدو کسے کو جا کے رحمت اور برکت دی دعا لینی ہوئے نا تے تحفے طائف لے کے جانا، یہ پرانی ریت چلی آ رہی ہے تاکہ اس دا دل کی ہو جائے. کہندا سارے تحفے تیرے نے، اگر تو مینوں شفا عطا کرے. لڑکا کہندا ہے شفا میں نہیں دیندا، شفا اللہ دیندا ہے. کیسی حکمت آ گئی اس بچے دے کولوں، نابالغ بچہ ہے لیکن کیسی حکمت تے دنائی دے نال اس نے اس بادشاہ تو اس بندے نو ہٹایا تے رب والے اس نے بلایا. آیا سی اکھا لین واسطے لیکن اس نے ایسا حکمت والا طریقہ اختیار فرمایا جس دی وجہ نال اللہ پاک نے اس نو ایمان دی دولت عطا کر دیتی. وہ لڑکا کہندا ہے بھی گل یہ ہے کہ شفا میں نہیں دیندا، شفا تے اللہ دیندا ہے. شفا کون دیندا ہے؟ ایک حکمت اختیار فرمائے، شفا اللہ دیندا ہے. کہندا پھر ہن کی کریے؟ کہندا بھی شفا جے تو لینی ہے تے چونکہ شفا اللہ دیندا ہے تے ہن ایمان جے تو اللہ تے لے ہے تے میں دعا میں کر دینا، شفا اللہ تینوں دے دے گا.
دعا میں کر دینا شفا اللہ پاک تینوں عطا کرے گا. وہ کہندا ہے کہڑی گل ہے. اللہ پاک نے اس نو ایمان دی دولت عطا فرمائی. انہیں دعا کی تھی اللہ پاک نے انہوں اکھاں عطا کر دیتیاں. جدو اکھاں انہوں ملیاں ایک دن بادشاہ دے کول بیٹھا. او نبینا آدمی جی میں پہلے بیٹھتا سی ایک دن بیٹھا. بادشاہ نے جدو دیکھا تو بادشاہ کہنے لگا فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربی. بادشاہ کہندا تینوں اکھاں کنے دتیاں نے ہوئے؟ اکھاں کتھوں لے آیا ہے؟ وہ کہندا میرے رب نے مینوں اکھاں دتیاں نے. وہ بیٹھن والا انا نبینا کہندا میرے رب نے اکھاں دتیاں نے. بادشاہ کہندا ولک ربی ولک رب غیری. کیا میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ کیونکہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہندا سی. کیا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے؟ وہ کہندا ہاں ربی و ربک اللہ. میرا رب بھی اللہ ہے تیرا رب بھی اللہ ہے. ایویں بھلیکھے دے اندر تو مینوں پایا ہویا سی. تو کوئی رب نہیں, تو خدا نہیں. خدا پروردگار ہے, اللہ ہے. میرا بھی وہی اللہ ہے, تیرا بھی وہی اللہ ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا اس بادشاہ نے اس نو پکڑیا, عذاباں دے اندر مصیبت دے اندر پا دیتا اور پوچھدا تیرے پیچھے ہاتھ کیے, کون ہے تیرے پیچھے, کون ہے تینوں اس رستے تے لے آن والا؟ آخر اس نے دس دیتا اس لڑکے دا. اس لڑکے نے مینوں اکھاں دتیاں نے. او اللہ پاک دے اگوں دعا کر دے, اللہ پاک شفاواں دیندا ہے. بادشاہ نے لڑکے نو بلایا, لڑکے نو عذاباں دے اندر مصیبتاں دے اندر پایا اور پوچھیا کہ اے لڑکے کتھوں مقام تینوں ملیا ہے؟ لگتا ہے تو شفاواں دین لگ پیا ہے, تیرا جادو اپنے استاد نال وی ود گیا. لڑکا کہندا شفاواں میں نہیں دیندا, شفاواں میرا پروردگار جل والا عطا فرماوندا ہے. ولہذا جو مرد کامل ہوئے گا, مرد کامل ہوئے گا, اس نے اپنے ول کمال نو منسوب نہیں کرنا, اپنے رب والے منسوب کرنا ہے. اے پروردگار ہی رحمتاں برکتاں عطا کرن والا ہے, اے خزانے میرا اللہ پاک ہی عطا کرن والا ہے, اسی نہیں دین والے. پروردگار دی ساڈے تے بھی رحمت ہے, تواڈے تے بھی رحمت ہے. اللہ پاک نے اس حدیث پاک دے اندر ساڈے واسطے اور اس واقعے دے اندر ساڈے واسطے اے عبرت رکھی ہے, اے سبق رکھے ہے. کوئی بھی کمال ہوئے اپنے والے منسوب نہ کریا کرو, اپنے رب والے منسوب کریا کرو. لڑکا کہندے بادشاہ میں شفاواں نہیں دیندا, میرا اللہ شفاواں دیندا ہے. اس نے مصیبتاں تے تکلیفاں دے اندر اس لڑکے نو پایا, کہن لگا تیرے پیچھے کون ہے, تیرے پیچھے کون طاقت ہے؟ بالآخر لڑکا برداشت نہ کر سکیا, کہندا ہے او راہب عشق تے مشک کدی چھپ سکدے. انہیں کیا سی تیری مہربانی یار میرا نام دسی, لیکن اللہ پاک نے ظاہر کرنا سی, ظاہر ہو گیا. آج اس دا پتہ بھی چل گیا. آخر راہب اس فقیر درویش نو بھی بلایا گیا. بلا کے بادشاہ نے کیا, سب تو پہلے اس درویش فقیر نو چھڑ دے اپنا دین, ارجے ان دین کا, پھر جا اپنے دین تو نہیں تے مار دیاں گا. کہندا جو کچھ کرنا ہی کر لے, اپنا دین میں چھڑ سکدا. بادشاہ نے آرا منگایا, وقت تھوڑا ہے میں گل مکمل کر دیا. آرا منگایا, سر تے رکھیا, دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا, اس نے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پھر اس نے کیا اپنے جلیس نو, وہ نبینا آدمی جنہوں لڑکے کو اکھاں ملیاں سی, کہندا ہے ارجی اندی نے کہا پھر جائے, کہندا نہیں. اللہ پاک نے باطن دی اکھاں کھول دیتیاں نے, جو کچھ تیرے کول ہوندا ہے کر لے, اسی اپنا دین چھوڑ سکدے. بادشاہ نے اندے تے بھی آرا رکھیا, اس نے بھی دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا. دنیا تو ٹر گئے لیکن اپنا دین اسلام محفوظ کر گئے, دین تو چھوڑیا اس واسطے کہ جدو محبت عشق یہ دل دے اندر بیٹھ جائے, اے دنیا دیاں تکلیفاں مصیبتاں اے محبت چھڑا سکدیاں. اللہ کو محبت تے عشق والا ایمان منگنا چاہیے. خالی ایمان ہے, عشق محبت والا ایمان جدو داخل ہو جائے پھر کدی چھوڑ سکدا. اللہ اکبر. پیر باؤ فرماندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی من مرشد
مرشد وچی لائی نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلا پر آئی جیوے مرشدی کامل باہو جے بوٹی لائی اللہ اکبر کبیرہ اللہ جل شانہ۔ لڑکے دی واری آئی، لڑکے نے بھی انہیں کیا پھر جا، انہیں کیا نہیں میں نہیں پھر سکتا۔ بادشاہ کہندا ہے اپنے ساتھیاں نو چند بندیاں دی جماعت منتخب کر کے کہندا ہے اس لڑکے نو لے جاؤ اور فلاں فلاں پہاڑ دے اتے، اگر تے پھر دے اپنے دین تو تے ٹھیک ہے، اگر نہ پھرے تے اس پہاڑ دی چوٹی تو انہیں تھلے گرا دیا جے، دھکا دے دیا جے۔ اور لے کے گئے اس لڑکے نو پہاڑ تے چڑھے، جدو پہاڑ دے اتے چڑھے نا تے لڑکا اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا ہے اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے میرے اللہ جو کیویں بھی کر سکنے اینا تو مینو بچا لے، اینا نو ہلاک کر دے، مینو محفوظ کر دے۔ پروردگار نے زلزلہ پیدا فرمایا پہاڑ دے اندر، سارے پہاڑ تو تھلے ڈگے ہلاک ہو گئے، لڑکا پھر صحیح سلامت واپس آ گیا بادشاہ دی کولوں۔ بادشاہ پوچھتا ہے او میرے سنگی کدھر نہیں میرے ساتھی؟ فرمایا اللہ نے مینو بچا لیا، انہوں نے ہلاک کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے پھر چند ساتھی بھیجے، انہوں لے جاؤ کشتی دے اندر بٹھاؤ، سمندر دے درمیان دے وچ لے جاؤ، وتوسطو، جدو درمیان دے اندر پہنچو انہوں آکھیا جے پھر جائے تے ٹھیک ہے، وگرنہ انہوں سمندر دے اندر ڈبو دیو۔ کشتی دے اندر بٹھا کے لے گئے، جدو درمیان وچ پہنچے انہوں دعوت پیش کر دینے، لیکن لڑکا پھر ہمیں کہندا ہے اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے پروردگار جویں بھی ہو سکدا ہے تو مینوں انہاں تو محفوظ کر لے، مینوں بچا لے۔ اللہ پاک نے کشتی نمودہ کر دیتا، سارے ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، لیکن لڑکا پھر صحیح سلامت۔ کریم اللہ مہربان ہو گیا سی نا اس لڑکے تے، انہاں نو صبر دی توفیق دینی سی، اور اللہ پاک نے دسنا سی میریاں قدرتاں دا اندازہ کوئی نہیں کر سکدا، پروردگار اے بلبلاں تو بڑیاں وڈیاں طاقتاں نو ہلاک کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وارث شاہ فرماندے نے فرمایا جو لین اڈاریاں نال بازاں او بلبلاں تھک ہار مریندیاں نے، انہاں ہرنیاں دی عمریان پکی جو پانی شیر دی جو چھپی دیا نے۔ بادشاہ اللہ دسنا چاہتا ہے او خدائی دے دعویٰ کرن والیا تو خدا ہے، ایک چھوٹا جہا بچہ نابالغ لڑکا، اللہ پاک جدو اس سے مہربان ہویا تو یہ دا مقابلہ نہیں کر سکنا، رب دا کیویں کرے گا؟ اس واسطے رب نال ٹکر لینی یہ امتحان ہوندے نے۔ چند دن باطل بڑا اٹھدا ہے لیکن امتحان ہوندا ایمان والیاں دے اوتے، جے امتحان کامیاب کر لین امتحان دے اندر ایمان والے پاس ہو جان تے پھر پروردگار شانہ بڑیاں عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ لڑکا کہندا ہے بھی گل ہے بادشاہ تو مینوں مار نہیں سکنا، جو کچھ مرضی کر لے تو مینوں نہیں مار سکنا، جے تو مینوں مارنا چاہنا بھی ہے نا تے میں تینوں طریقہ دسنا، وہ طریقہ اختیار کر پھر تو مینوں مار لے گا۔ یہ ہے پروردگار عالم جل جلالہ کی قدرت اور حکمت بالغہ۔
کس حکمت کے ساتھ پروردگار نے یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان دو کو شہادت نصیب ہو گئی اور اللہ پاک نے یہاں سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ بادشاہ کہندا ہے کی طریقہ اختیار کروں، کہندا بھی ایک میدان دے اندر لوگاں نو جمع کر فی سعید واحد، لوگاں نو کٹھیاں کر لے ایک میدان دے اندر، اور پھر مینوں سولی چڑھا ایک کھجور دے جھنڈ دے اتے، اور میرے ترکش دے وچوں ایک تیر کڈن تو بعد میرے ول تیر نو سٹ، تے تیر ایویں نہیں سٹنا بلکہ انج تیر مارنا ہے بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب اللہ دے نام تے شروع، جڑا اللہ اس لڑکے دا رب ہے، جڑا اللہ اس لڑکے دا، معلوم ہویا رب ہر کسے دا نہیں، رب کسے دا ہے، پیدا تے سارے نو اللہ نہیں کیتا ہے، لیکن جڑا اللہ دا بن جائے اللہ اس نو آندا ہے میں تیرا، ہر کسے نو پیدا پروردگار نے فرمایا، لیکن ہر کسے نو اپنا کہندا۔ ابو جہل نو بھی اللہ نے بنایا ہے، ابو لہب نو بھی، کافراں نو کس نے بنایا ہے، لیکن اللہ انہاں نو اپنا کہندا ہے اے نہیں میرے، فرمایا جڑا میرا بن جائے میرے رستے تے چل پے وہ میرا ہے، فرمایا انج تیر نہیں مارنا بلکہ انج کہہ کے اللہ دے نام تو شروع سے لڑکے دا رب ہے، پھر تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایویں ہی ہویا، تیر ماریا گیا، کن پٹی تے لگیا، خون نکلیا، لڑکے نے ہاتھ رکھیا، روح پرواز کر گئی، لڑکے دی روح، اللہ اکبر، لے سجنا یساں توڑن بائی تے جان دتی راہ تیرے، عشر دہاڑے شرما تینو پردے کج لئی میرے، روح تے پرواز کر گئی، اینا مجمع لگیا ایسی، لڑکے نے ایک حکمت اختیار فرمائی، اپنی جان تے دے گیا لیکن لکھاں دی جان دا سبب بن گیا، اپنی جان رب دے رستے دے اندر دے دیتی، روح پرواز کر گئی، اینا مجمع لگیا سی، مجمع سارا کہندا ہے بادشاہ تو جھوٹے لڑکا سچا ہے، سارے نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے، سارے نو پروردگار نے اسلام دی دولت عطا کر دیتی۔ او دے وزیر مشیر کہن لگے لے بادشاہ جیڑی شاید تو ڈردا سی وہ کم تے ہو کے رہا ہے نا، تو مٹانا چاہندا سی ایمان والیاں نو، لیکن اللہ پاک نے تیرے کافر تیرے بندے ایک کفر وچوں کڈ کے اسلام تے ایمان دے اندر داخل کر دیتے۔ معلوم ہویا حق دے اتے اگر کوئی ڈٹ جائے قائم رہ جائے تے پروردگار عالم جل والا او دی قیمت بڑی پوندا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب نو ایسی حکمت عطا فرمائے، اپنی اولاد دی تربیت کرو، برائیاں تو چھڑاؤ، آہستہ 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 انہاں دی نیچر طبیعت بناؤ اسلام والے، جدو بالغ ہون گے پروردگار جل جلالہ انہاں نو حسین پاک دا غلام بنا دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔